الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثيل له حاضرین بزم، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے حضرات جنہوں نے آنے جانے کا ایک ماحول بنا دیا ہے، میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے ہی آنے اور جانے کا ماحول بنایا تو یقیناً اس کا اثر آج کے اہم اجلاس پر پڑے گا۔ اسی لیے اگر آپ کسی تقاضے کے تحت جا رہے ہیں تو بہت جلد واپس تشریف لائیں، کیونکہ آپ یہاں پر علماء کرام کی زبانیں قرآن و احادیث کی قیمتی باتیں سماعت فرمانے کے لیے آئے ہیں، جن میں سے اپنے علاقے بلکہ یہ کہیے کہ بہار اور یو پی کے اندر جن کی شہرت ہے اور جو مختلف اجلاسوں کے لیے رونق بنتے ہیں، ان میں سے نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، یہ بھی آپ حضرات کے بیچ تشریف لانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مایناز شخصیت جو ماہر عبید قرآن احادیث اور اسی طریقے سے وید کے اندر جو مہارت تامہ رکھتے ہیں اور بہت ہی پرمغز انداز میں خطاب کرتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی ہے، یہ بھی آئیں گے۔ ان حضرات کو بھی آپ کو سننا ہے، اسی لیے آپ جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پرسکون کا ماحول آپ حضرات نے دیا ہے، آپ اس کو آخر تک رکھیں، اور جو حضرات آپ کے بیچ سے جا رہے ہیں ان کو سمجھا کر کے بجھا کر کے بٹھا کر کے رکھیں۔ اگر وہ کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو جلد واپس آنے کے لیے کہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی نوجوان دوست جو سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو سڑک پر سے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، جو اجلاس کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ ایسا ماحول نہ بنائیں، آپ کو بارہا کہا گیا ہے۔ پھر ایک بار آپ سے معتبرانہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئے، مختلف مقامات پر جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ ان پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئے اور جہاں پر خالی جگہ ہے ان کو پر کریں۔ اور ہمارے وہ رضاکار بھائی جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور مہمان کو پیار سے محبت سے بالکل سنجیدگی کے ساتھ بٹھائیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في موضع آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفان کے رخ کو موڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسان کے رخ کو موڑ دیے. وہ محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کئی موڑ دیے. بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب تو باد خزاں تم ہو. اے مسلمانوں، بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب تو باد خزاں تم ہو. نشانے راہ تھے تم ماضی میں، اب تو بے نشان تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. اے مسلمانوں، تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی، اے مسلمانوں، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی، بس ایسے کارواں تم ہو. اے ملک، اے علم، تو نے کیا ملکوں کو نہال. اے علم، تو نے کیا ملکوں کو نہال. غائب ہوا اے علم، غائب ہوا تو جہاں سے، آیا وہاں زوال. اے علم، تو نے کیا
ملکوں کو نہال غائب ہوا جہاں سے وہاں آیا سوال، اس پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے رأس المال۔ رونق اسٹیج علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین، نوجوان دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، پردہ نشین، میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے مائک والے صاحب نے یہ ٹھان لیا ہے، نہ تو کسی شاعر کو پڑھنے کے لیے دیں گے، نہ کسی مقرر کو تقریر کرنے کے لیے دیں گے۔ ہم لوگ کہیں پر جب بیان وغیرہ کرتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے مائک کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، گلا پھنسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آواز اچھی ہو جاتی ہے تو بیان کر لیتے ہیں۔ یہاں اچھی آواز کو یہ مائک والے بٹھا رہے ہیں، مائک والے انہیں پتہ نہیں کہ اگر مائک کا ساؤنڈ کم ہو تو مائک سے ایک طرح سے سینسر نکلتا ہے ان کے چمبک سے، اس کے میگنیٹ سے، جو ہمارے حلق میں جو لبلبہ ہوتا ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے، اس لبلبے کو یہ کھینچتا ہے اور آواز کو مکمل ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ حضرات ساؤنڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو ذرا وسعت کیجئے، اس کی آواز کو صحیح کیجئے، آواز کو ذرا بلند کیجئے، منہ کے سامنے مائک لگایا ہوا ہے، یہ حال ہے۔ اب یہاں کریں گے تو کیا آواز آئے گی یہ بتاؤ تم؟ کوئی بھی آواز نہیں ہے۔ پہلے مائک کو صحیح کرو، اتنا بڑا ساؤنڈ لگا کر کے بھی مائک ٹھیک نہیں کرتے ہو، تھوڑا سا دور کیا اب میں آواز مائک صحیح کرو اس کو۔ مائک چلانے نہیں آتا ہے، مائک پر نہیں آواز کھانے گا وہ دور سے۔ طرح تمام حضرات شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اور کس آواز ہے؟ آواز ہے، اس کا جانا ہے۔ مائک والے صاحب دھیان دیں، یہ شکایت بار بار آ رہی ہے، اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کریں، کوشش کیجئے۔ بیس وغیرہ ختم کر کے صرف آواز کو، شاید پڑے گا تو اس میں کو ڈال دیں، مائک کا بیس ختم کر کے صرف آواز کو بلند کرو، چلیے عمل کیجئے۔ کو وغیرہ سب ختم کر کے صرف آواز کو بلند کرو، یا تو آواز کو صحیح کرو۔ بھئی تمام حضرات کو ضرور شریف پڑھ لیں، یہ بیچ میں جب شیطان آتا ہے تب یہ عمل ہوتا ہے، ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا آواز بڑھائیں، کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد آواز بڑھائیں۔ فی کلامنا۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے اس خالق دو جہاں رب ذوالجلال کا بے انتہا کروڑہا کروڑ لا متناہی غیر معمولی احسان اور کرم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اس مجلس میں جہاں پر رب کائنات کی تعریف اور رب کائنات کے محبوب کی تعریف و تسبیح و تحمید ہو رہی ہے، ایسے مقام پر بیٹھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک بھئی یہ جو جلسہ ہے، یہ جلسہ اصل میں تعلیمی بیداری کے طور پر یہ جلسہ ہے، اور چونکہ یہ جلسہ جس مبارک رات میں منعقد کیا گیا ہے، یہ مبارک رات شب برات ہے، یہ مبارک رات لیلۃ المغفرہ ہے، یہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ اس مبارک رات کے لیے قرآن کریم نے کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس مبارک رات میں مکمل قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے مکمل قرآن کریم کو ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ مبارک اور مقدس رات ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ اے میری امت سنو، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ جو مبارک مہینہ شعبان ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی عظمت والی چیز ہے، کیسی رفعت والی چیز ہے، کیسی رحمت والی چیز ہے، کیسی برکت والی چیز ہے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ کی ذات وہ ہے، آپ کو بابرکت شخصیت ہے، اگر مجھے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ یہ زمین پیدا کرتا، نہ یہ آسمان پیدا کرتا، نہ یہ چاند پیدا کرتا، نہ یہ سورج پیدا کرتا، نہ یہ کہکشائیں پیدا کرتا، نہ یہ بادل پیدا کرتا، نہ یہ اشجار پیدا کرتا، نہ یہ احجار پیدا کرتا، نہ یہ بحر ہوتے، نہ بر ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ یہ خشکی ہوتی، نہ یہ جنگلات ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ یاسین و طٰہٰ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت وہ کون سی ذات ہے؟ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے امت محمدیہ، اے میرے بندو سنو، میں نے تم پر خاص احسان فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا
جو خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت یہ کہتی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ رب کائنات خود کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان جو پیدا کیا، تمہاری جھولی میں ڈال دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اس لیے کہ رب کے خزانے میں وہ ایک ہی نمونہ ہے، وہ ایک ہی ہیرا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ نبی تو آئے ضرور، حضرت آدم آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت شیس آئے، حضرت صالح آئے، حضرت نوح آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت ہارون آئے، تمام کے تمام نبی تو آئے، لیکن امام الانبیاء وہ ایک ہی ہے، سردار انبیاء وہ ایک ہی ہے۔ اے امت محمدیہ، ہم نے تم پر احسان کیا کہ نبی کی رحمت کو تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ وہ نبی کہتا ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل یاد رکھو، جب میرے سے نسبت قرآن کریم کی ہوئی تو قرآن ناسخ ہوا، اور باقی تمام کی تمام چاروں آسمانی کتابیں اور 110 صحائف وہ سب کے سب منسوخ ہوئے۔ اے جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خیر امت کا نبی بنایا، سردار امت کا نبی بنایا، میں جس امت کے درمیان مبعوث ہوا وہ امت تمام کے تمام امتوں سے بہتر ہو گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگوں، قرآن بن کے ایجاد اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ سب سے بہترین امت کیسے بنائے گئے؟ یہ انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے کہا اے جبریل یہ بتاؤ کہ مجھ سے جس کی بھی نسبت ہوئی ان کا نام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب کے سب اعلیٰ ہو گیا۔ اے جبریل تیری نسبت جب مجھ سے ہوئی ہے یہ بتاؤ کہ تجھے مجھ سے کیا ملا؟ تو جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو انعام ملا ہے وہ میرے لیے وہ تمام انعامات سے بڑھ کر ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ ابلیس نے ساری زندگی عبادت کی، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ابلیس نے سجدے نہ کیے ہو۔ ابلیس سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صاحب، سب سے بڑا تقوی والا، تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام فرشتوں اللہ کے بندے حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ عزازیل ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا کا ٹھپا اس کے اوپر لگ گیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابلیس سارے آسمان پر زہد و تقوی میں، علم و عرفہ میں سب سے اعلیٰ تھا، لیکن عزازیل ہو گیا۔ یہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اللہ نے آپ کے صدقے مجھے وہ انعام دیا ہے، میں کبھی عزازیل نہیں ہوں گا۔ اللہ نے جو ہمیں جبریل فرشتوں کا سردار بنایا ہے،
اللہ وہ ہمیشہ میرے لیے باقی رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ حاضرین کرام، یہاں ایک نقطہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے، آپ اسے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیں، اپنے دامن میں ہمیشہ باندھ کر کے رکھیں اور اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ سجا کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے، جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے، فرض کو ادا کرنا فرض ہے، اس میں کمی کوتاہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو لوگ نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ بہت بڑی خرابی میں ہیں، اور اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہلاکت میں ہیں، بربادی کے اندر ہیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں زکوٰۃ کو فرض فرمایا تو زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان فرماتا ہے کہ ان تمام کے تمام لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے مالوں کو لے کر ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ حج کے لیے پیسے کا انتظام ہو گیا پھر بھی حج نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے کوئی مقام نہیں، بلکہ وہ لوگ کافرین یعنی حج سے منکر ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو تصدیق کرتی ہے کہ جو شخص حج جان بوجھ کر نہ کرے، حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہے، فلا علیہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ شخص ہو نہ ہو یہودین او نصرانیہ، کہ اس کی موت فلا علیہ ان یموت یہودین او نصرانیہ، کہ اس کی موت یہودی کی حالت میں ہو یا نصرانی کی حالت میں ہو، یا اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے ہاتھ میں ایمان نہ ہو، فرض کے لیے کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرض کے سوا کچھ انعامات دیے ہیں۔ انعامات کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے یہ شب برات کی رات عطا کی اور اس کا دن عطا کیا۔ فضائل کے لیے یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ اے لوگوں رات میں اللہ کی عبادت کرو اور دن کے اندر روزے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، اس لیے اس میں وہ تمام احادیث آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ عرش اعظم
7वें आसमान पर, वहां से उतर कर पहले आसमान पर आ जाते हैं। इस मुबारक रात में रब कायनात कहता है कोई मांगने वाला जो मैं उसके मुरादों को पूरे करूं, है कोई गुनाहों से माफी चाहने वाला कि मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं। तो मेरे दोस्तों, तमाम के तमाम अपने दिल से तौबा कीजिए तमाम गुनाहों से, और जोर से मेरे साथ कहिए कि या अल्लाह, कहिए जोर से कहिए तमाम के तमाम हज़रात, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से दिल से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरे गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। हाज़रीन किराम, हमने अल्लाह के नबी की एक हदीस पर अमल कर लिया। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। इस मुबारक महीने के और इस रात की फजीलत से और भी बहुत सारी चीजें हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो इस रात में उसकी तौबा कबूल नहीं होती, वो तमाम आपने सुने भी होंगे। उसमें मैं सिर्फ एक जो हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि चुगलखोरी, जो लोग एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, चुगली लगाते हैं, गीबत करते हैं, बहतान करते हैं, ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक ताला कभी तौबा कबूल नहीं करता। और उससे भी बड़ा मामला है वो ये माँ बाप की नाफरमानी। जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करता। जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उसे दोहरा अज़ाब में मुब्तला करता है। जो लोग अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते, अल्लाह ताला उसे दुनिया में उसी अज़ाब में मुब्तला करते हैं, और फिर आखिरत में भी उस अज़ाब के अंदर उसको मुब्तला किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान क़यामत की बहुत सारी निशानियों को मैंने बयान कर दिया है। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी निशानी बता दें कि जिस निशानी के आने के बाद क़यामत के आने में कोई शक न महसूस हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घरों में जलील और खार होने लगे, तो ऐ मेरी उम्मत समझो कि तुम्हारे ऊपर क़यामत आ गई है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज कौन सा घर है जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है? कौन सा घर है माँ बाप की इज्जत होती है? याद रखो, अगर हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं तो हमने सोचा कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करके हम तो अच्छे कामयाब हो गए। हमें माँ बाप की फरमाबरदारी कैसी चाहिए? कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میری ماں اور بہنوں سنو، میرے بھائیوں اور بزرگوں سنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر تم نے اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ جہنم میں پھینک دے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. ایک بیٹا 12 سال کی عمر کا باپ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، وہ بچہ تو فرما بردار ہوتا ہے. قرآن کریم نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. اے لوگوں سنو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک ہو یا دونوں کے دونوں ہو، تو تم اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح کرو کہ اس کی خدمت ہمیشہ کرتے رہو، حتیٰ کہ خدمت کے درمیان کوئی غصہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم اس کے جواب کے طور پر اف نہ کہو، اپنے پیشانی پر سلوٹے نہ لاؤ. اتنا ہی نہیں، ابھی یہ حق ادا نہیں ہوا اور کہا کہ اپنے والدین کی فرما برداری کے لیے اپنی گردنوں کو، اپنے کیا ہے گردنوں کو، اپنے تمام کے تمام جسموں کو ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکا دو. ایسی عاجزی انکساری جو محسوس ہو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے غلام بنا ہوا کھڑا ہے. ہاں، جھک کر کے اس کے پاؤں کو نہ چھوؤ، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو گوارا نہیں، یہ بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمائے سامعین کرام، جہاں ماں باپ کے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، وہیں اولاد کے حقوق بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، جب یہ بچہ نہ تو اپنے ماں کے رحم میں ہوتا، جب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا تو کیا، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، میں نے پیدا کیا، ہم نے خنخناتی ہوئی مٹی سے، کیچڑ آلود مٹی سے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اے اولاد آدم، یاد رکھو ہم نے تمہیں جو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ آلود مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، جس قطرے کو اگر تمہارے کپڑے میں لگ جائے تو تم اس سے نفرت کرنے لگو، اس کو دھونا شریعت مطہرہ میں ضروری اور لازم سمجھنے لگو. ہم نے اس ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کیا. ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے اسے ایک کیا ہے خون کا لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
اے لوگوں سنو، رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 40 دن پر یکے بار بگڑے، سب سے پہلے ہم نے تمہارے لیے ایک ڈھانچہ بنایا. کیا بنایا؟ گوشت کا لکڑا بنایا. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سانچہ بنایا. پھر تمہارے پٹھوں کو پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں کو پیدا کیا. پھر تمہارے جسم کے اوپر یہ جو باریک اور خوبصورت کھال ہے، میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. یہ تکلیف کتنی عالی ہے میرے بندو، تمہارے زبان سے، تمہارے حال اور حال سے اس کی تعریف و تقدیس نہیں ہو سکتی. اس لیے رب کائنات خود قرآن میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام کی تمام مخلوقات سے سب سے خوبصورت پیدا کیا. یہ بچہ جس وقت مادر رحم میں ہوتا ہے، وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. حاضرین کرام، یہ جو علم ہے، علم جس کے لیے تعلیمی بیداری یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تعلیم مکتب سے شروع ہوتی ہے، یہ تعلیم مدرسوں سے شروع ہوتی ہے. یہ تعلیم یہیں سے نہیں بلکہ بچے کا مکتب سب سے پہلے ماں کی گود، بچے کا مدرسہ سب سے پہلے ماں کی گود. اتنا ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے بچے کا مدرسہ اور مکتب ماں کے لیے مادر رحم ہوا کرتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کتنا خوش نصیب بنایا. تم کیسی قسمت والی ہو، تم کیسی عزت والی ہو کہ تم اگر اماں عائشہ بنتی ہو تو تمہارا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. اگر تم اماں آمینہ بنتی ہو تمہارا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. اگر تم دائی حلیمہ بنتی ہو تمہارا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. اگر تم بہن شیمہ بنتی ہو تمہارا مقام کتنا بلند بن جاتا ہے. اگر تم حضرت فاطمہ بیٹی بنتی ہو تمہارا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلا علم کا گہوارہ اگر ہے تو وہ مادر رحم ہے. کیسے مادر رحم ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے وہ اللہ والے ہیں، اپنے زمانے کے وہ ولی ہیں، اپنے زمانے کے وہ بزرگ، اپنے زمانے کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر 72 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا. ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. 72 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا. 72 لاکھ لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی صورت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. میری ماں اور بہنوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیسی شخصیت تھی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزرتا سب لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے. جس کی نگاہ مجھ پر پڑتی دیکھتے ہی ایمان میں داخل ہو جاتے. میں جہاں جاتا لوگ دیکھتے ہی ایمان میں داخل ہو جاتے. ان علاقوں میں مکمل طور پر شہرت کا ڈنکا بجنے لگا. ایک ایسا ولی جو بھی دیکھے ایمان میں داخل ہو جائے. وقت کا جو وہاں پر علاقے کا
ذمہ دار تھا، سرکاری ملازم تھا، انہوں نے عدالت میں کیس کیا کہ ایک شخص ہے جسے دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہو جا رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خدشے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ جج نے کہا اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کو آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی آپ عدالت میں پیش ہوئے، سامنے جو جج بیٹھا ہوا تھا، پہلی مرتبہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں پر تمام کے تمام جو لوگ بھی تھے، جنہوں نے بھی دیکھا، سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، دوڑے ہوئے اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تو خوش ہو جا، تو بڑی قسمت والی ہے، بڑی قسمت والی ہے، بڑی عزت والی ہے، بڑی مقام والی ہے، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایک ایسا بیٹا ہے جسے بھی کوئی دیکھتا ہے، جو بھی کوئی دیکھتا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا، اے خواجہ معین الدین چشتی، یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ کیوں؟ اے میرے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی، جس دن اللہ نے مجھے خوشخبری دی کہ تو میرے وطن اطہر میں ہے، یہ تو میرے وطن اطہر میں ہے، میں اس دن سے کوئی حرام لقمہ کیا، حرام ایک گھونٹ، ایک قطرہ کسی چیز کو اپنے پیٹ کے اندر آنے نہیں دیا۔ اللہ، اے خواجہ معین الدین چشتی، جیسے ہی مجھے خوشخبری ملی، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، جیسے ہی تو میرے وطن اطہر میں آیا، میں ہمیشہ اپنے مسلح پر پہنچتی تو یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، تو جو مجھے بیٹا عطا کرے گا، یا میری جو بھی اولاد ہوگی، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے جو بھی دیکھے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، جب تیری ولادت ہوئی، میں کبھی بھی اگر تجھے اپنے جھانکی سے لگایا کرتی تھی، پہلے باوضو ہو گیا کرتی تھی، پھر دودھ پلایا کرتی تھی، تو پہلے میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو جو بھی دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، میں جب تو 2 سال کا ہوا، میں تیری جب تربیت کیا کرتی تھی تو میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، جو بھی میرے بیٹے کو دیکھے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، آج ساری دنیا تجھے دیکھتے ہی ایمان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، آخر وہی تو مائیں تھی جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا میں لائے۔ وہی تو ماں تھی جس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم کو اس دنیا میں لے کر کے آئے۔ وہی تو ماں تھی جس نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو پیدا کیا۔ وہی ماں تھی جس نے حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کو، گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے بطن سے پیدا کیا۔ میری ماں اور بہنوں، آج کیا بات ہے کہ وہ بوجھ سونا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ آج کے دور میں اشرف علی تھانوی، مجدد الفسانی، صابر کلیری یہ پیدا نہیں ہوتے، جنید بغدادی پیدا نہیں ہوتے، میری ماں اور بہنوں کیسے پیدا ہوں گی؟ اس لیے کہ جیسے ہی خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کے وطن اطہر میں ایک اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے،
آپ شکرن کبھی 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتی. اولاد کی خوشخبری ملتی ہے بدعت و شرک میں، رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اولاد کی خوشخبری ملتی ہے آپ اپنے گھروں میں سو کر موبائل میں کہانیاں، سیریل، فلمیں، گندے گانے، گندی چیزیں، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتی ہیں. اولاد کی خوشخبری ملتی ہے اسے جو چیز ملنا چاہیے اس کے برخلاف صرف اور صرف گندگی، عیاشی، فحاشی، گالیاں، گانے، جھوٹ، غیبت، لوٹ، فسوق، یہ تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں. تو آپ کے وطن اطہر سے اشرف علی تھانوی، مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ زمکریہ مدنی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، آج بھی خدا کی قسم اگر آپ کے وطن اطہر میں جو اولاد رہتی ہے، اگر آپ نے اس کی صحیح حفاظت کی، جس کو قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نطفے کی میں نے جو خوشخبری دی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی تربیت کرو. اس نطفے کو کوئی غلط آواز آنے کے لیے مت دو، گانے کی آواز مت سناؤ، گالیوں کی آواز مت سناؤ، اسے وہ ماحول مت دو جو ماحول انسان کو ہلاک برباد کر دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، ملحد بنا دیتے ہیں، ملزم بنا دیتے ہیں، ظالم و جابر بنا دیتے ہیں، عیاش بنا دیتے ہیں، ڈاکو بنا دیتے ہیں، فحاش بنا دیتے ہیں، زمانے کا، غیبت کا سب سے بڑا پلیٹا بنا دیتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، اپنے راحت کی، اپنے اولاد کی خوشخبری کی ان چیزوں سے حفاظت کرو. ہاں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا، انداز گلستان پیدا. آج بھی دنیا نے اس تاریخ کو رقم کیا. ایک بچہ صرف 4.5 سال کا، ایک بچہ صرف 4.5 سال کا بچہ مکمل حافظ قرآن. یہ انگلینڈ کے یا یوروپ کے کسی شہر کا واقعہ ہے. اس واقعے کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا. حضرت فرماتے ہیں میں ایک ایسے شہر میں پہنچا جس شہر میں جہاں قرآن کریم کو کھلم کھلا پڑھنا وہاں کے قانون کے اعتبار سے کھلم کھلا رکھنا جرم ہے. ایسے ظالم ترین حکمراں اور ایسے ملک میں ایک ماں ہے جس ماں کا 4.5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے جیب میں ہمیشہ قرآن رکھا کرتا ہوں، چھوٹا قرآن، تاکہ تلاوت کیا کروں. آج بتائیے سارے کے سارا مجمع ہے، علماء کرام مستثنی ہیں، اس لیے کہ ان میں بہتوں ہیں، نہیں تو کچھ تعداد تو الحمدللہ ہے جو جیب میں قرآن رکھ کر پڑھتی ہے. اس میں کتنے لوگ ہیں، یا کون میری ماں ہے، یا کون میری بہن ہے، کون میری بھابھی ہے جو اپنے پرس میں یا اپنے بٹوے میں
عزت کے ساتھ قرآن رکھتی ہے اور تلاوت کرتی ہے. نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلح ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں جہاں نماز ہوا کرتی تھی نماز کے لیے گیا تو دیکھا کیا کہ ایک بچہ ہے جو ٹوپی سے کھیل رہا ہے، ٹوپی سے کھیل رہا ہے. میں اپنے جتنے بھی بزرگوار بیٹھے ہیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں ہیں، بچوں کو آپ بہت مارتے ہیں، بہت ٹارچر کرتے ہیں، بہت ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر اپنے زمانے کا ڈاکو بن کر کے سامنے رہتے ہیں. بیٹا اگر تم نے ایسا کیا تیرا پیر توڑ دوں گا. کوئی غلطی کی مار کر کے بدن سے خون نکال دیا. یاد رکھیے یہ آپ کی بزدلی ہے، یہ میری ماں اور بہنوں کی بزدلی ہے. 7 سال تک بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. 7 سال تک بچے کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے. بچہ جو غلطی کو کر سکتا ہے، غلطی سے پہلے اس غلطی کے لیے پیار سے اسے روکنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ کوئی غلطی کیا، آپ نے اسے لاٹھی مارا، تھپڑ مارا، ڈانٹا، ڈپٹا، اس بچے کا جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، وہ سکڑ جاتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہونے لگتا ہے. وہ بچہ پھر ڈرپوک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مسلمان کہتا ہے اپنے بچوں کو، اے میرے بچوں میں تیرا باپ، مجھ سے ڈرو. ماں کہتی ہے کہ اے میرا بیٹا میں تیری ماں، مجھ سے ڈرو. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والے ہو جاؤ. جب بچے کو ہم نے ڈرایا، ہم سے ڈرنے لگا، تو اب وہ بچے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. جیسا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتا، جیسا قابل بنانا چاہیے نہیں بن سکتا. میں آپ کو بتاؤں ہماری اولادیں بھی بہت شرارت کرتی ہے، لیکن ہم اسے پیار سے سمجھاتے ہیں. کپ توڑ دیتا ہے، پیالی توڑ دیتا ہے، اشتری توڑ دیتا ہے، یہ نقصان کر دیتا ہے، وہ نقصان کر دیتا ہے. آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا تم نے یہ توڑا، چائے میں کیسے پیوں؟ تمہاری ماں کیسے چائے پیے؟ تمہارا باپ کیسے چائے پیے؟ ہاتھ میں لے کر تم نے غلطی کی، آئندہ نہیں کرنا. اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے اگر بچہ پیار کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے. اس کے سوا اس سے زیادہ محبت کسی پر نہیں آتا. اسی لیے میری ماں اور بہنوں، جب دادا مارتا ہے تو ماں کے پاس آ جاتا ہے، لیکن جب ماں مارتی ہے تو پھر کسی کے پاس بھاگ کر نہیں، اخیر میں وہ لٹ لٹا کر پھر ماں باپ کے پاس ہی آتا ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں جاتا. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی پرورش پیار اور محبت سے کریں. کبھی اکثر اس سے اگر وہ بات نہ مانے تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں. آپ اگر اس سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ کا ناراض ہونا
مارنے سے زیادہ بچے پر اثر کرے گا، مارنے سے زیادہ بچے پر اثر کرے گا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی تو وہ بچہ کیسا ہوگا؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں کہ جب میں اس علاقے میں پہنچا جہاں پر قرآن ڈائریکٹ پڑھنا علل اعلان جرم ہے، قرآن کی تعلیم دینا علل اعلان جرم ہے، جب وہاں قرآن باقی رہا، جب وہاں اسلام باقی رہا، جب وہاں کی مائیں حافظ قرآن نہیں، ہندوستان کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے حافظ قرآن ہیں۔ اے ناپاک وسیم مصری، تم قرآن کے آیات کو ہرگز الگ نہیں کر سکتے۔ کہیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سنو اے مسلمانوں، یہ قرآن باقی رہے گا۔ کب تک باقی رہے گا؟ یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ اس قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں، تم تارک قرآن اگر ہوگے تو تم مٹ جاؤ گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تمہیں مہلت دے گا، تم قرآن پر عمل کرو، پھر مہلت دے گا، تم قرآن پر عمل کرو، نہیں کرو گے پھر مہلت دے گا، عمل کرو۔ ظالم و جابر بادشاہ تم پر مسلط کر دے گا، عمل کرو، نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے کر قرآن عطا کر دے گا، وہ تمہیں مار مار کر اس زمین سے ہٹا دے گا اور اس زمین پر ان کی حکومت ہو جائے گی اور وہ صاحب قرآن ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم نہیں مانو گے تو میں ایک ایسی قوم کو یہ قرآن دے دوں گا جو تمہارے جیسے نہیں، وہ صاحب قرآن ہوں گے، وہ حاملین قرآن ہوں گے، عاملین قرآن ہوں گے، سنت رسول کے علمبردار ہوں گے، وہ قوم ہوگی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جب اٹھانا ہے تو دو چیزوں کو اٹھائے، دو چیزوں کو۔ قرآن زمانے سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآنا۔ اے نبی، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، ہم نے اس کی آیات کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی معانی کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی تلاوت کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی قرأت کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی تحریر کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کے شوشے کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے نقطے کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے حرف بحرف ہر ایک چیز کی حفاظت کی ہے۔ ہاں، یہ قرآن جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کو اٹھائے گا۔ یہ جو قرآن میں کالے کالے حروف منزل من السماء ہیں، وہ تمام کے تمام حروف اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیں گے۔ کوئی پڑھنے والا قرآن کو پڑھنے کے لیے کھولے گا، قرآن میں کوئی ایک حرف نہیں ہوگا، پھر ایک ہوا اللہ چلائے گا، جو بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ تمام کے تمام کو موت واقع ہو جائے گی۔ گویا کہ یہ زمین ایمان والوں سے خالی، قرآن سے خالی، جیسے ہی یہ زمین ایمان سے، صاحب قرآن سے اور قرآن سے خالی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھے گا،
اس زمین کے اوپر قیامت آ جائے گی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت. اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا. جس دن ستارے ٹوٹ جائیں گے, جس دن یہ زمین روئی کے گالوں کی طرح کیا ہے ریت کی طرح ہو جائیں گے, یہ آسمان ٹوٹ کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے, یہ قرآن نے بیان کیا. تب قیامت قائم ہو جائے گی. ہاں وہ بچہ 4.5 سال کا حافظ قرآن ہو گیا. 4.5 سال کا بچہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے ٹوپی سے. حضرت نے سوچا کہ یہ بچہ, میری ماں اور بہنوں غور سے سنو, یہ بچہ ٹوپی سے کھیل رہا ہے اس لیے کہ بچے کو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے. بچے کو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے تو بچے کو اچھی چیز بھی لینے کی عادت ہوتی ہے. بچے کے پاس جو عمل ہو اس عمل کو قبول کرنے کی عادت ہوتی ہے. بچہ کے سامنے کلمہ پڑھیں گے, کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی. آذان میں روزانہ کان میں آذان آئے گی 5 ٹائم, تو 5 وقت آذان سننے کے بعد اگر ماحول ایسا ہے کہ اگر وہ بچہ آذان کو سنتا ہے تو بغیر کسی کے سکھائے بچہ آذان سیکھ جاتا ہے. میں ایک امام ہوں ایک مسجد کا. میرا بیٹا سب سے بڑا والا بیٹا, جو کہ ہمارا کمرہ امام کے حیثیت سے وہ تمام کی تمام سہولتیں الحمدللہ مسجد والوں نے دی ہے, اور میں وہیں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. تو میرا بیٹا روزانہ اذان سنتا ہے, روزانہ اذان سنتا ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کان میں ہاتھ دے کر کے اذان گا رہا ہے, تو سوچا کہ 1-2 الفاظ گا رہا ہوگا. میں نے غور سے سنا, میں نے کبھی نہیں سکھایا, ماں نے کبھی نہیں سکھایا. میرے بیٹے نے پوری اذان دے دی, میرے بیٹے نے پوری اذان دے دی. میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. بچے کو آپ جیسا ماحول دیں گے آپ کی اولاد ایسے ہی تربیت پائے گی, ایسے ہی تربیت پائے گی. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت جب وہ بچہ کھیل رہا تھا تو میں نے دیکھا, اور بچے کو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے, یہ ٹوپی ہے سر پر تاج, لیکن بچے کو پتہ نہیں یہ سر کا تاج کتنے مقام والا ہے. بچہ کھیل رہا ہے. آپ پوری دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ بزرگ مانے جاتے ہیں. حضرت پیر صاحب نے نہیں ڈانٹا, اسے ڈپٹا نہیں. نماز کے بعد کہا اچھا اس بچے کو لے کے آؤ جس بچے کو حافظ قرآن جو ہوا ہے اس کے سر پر پگڑی رکھی جائے گی, اس کی دستار بندی ہوگی. تو وہی بچہ باپ ہاتھ پکڑ کر لایا, کہا یہ تو ٹوپی کھیل رہا تھا, آپ اسے ماریے یا ڈانٹیے ڈپٹیے نہیں, اس کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں, یہ بچہ ہے کھیل رہا تھا مسجد میں, ایسی کوئی بڑی بات نہیں. تو حضرت پیر صاحب نے یہ کہا نہیں حضرت یہی بچہ ہے جو حافظ قرآن ہوا ہے اور اس کی دستار بندی ہوگی. میری ماں میری بہنوں سنو, میرے والدین میرے بزرگ آپ اس کو سنیں. حضرت پیر صاحب کہتے ہیں یہ بچہ حافظ ہوگا, تو حضرت پیر صاحب اس بچے کے سامنے جیب سے قرآن نکالے
निकाल कर कहा बेटा पढ़ो, कहा बेटा पढ़ो, तो बच्चा कभी पीर साहब को देखता, कभी माँ बाप को देखता, कहा बेटा पढ़ो कहीं से तो पढ़ो। हजरत ने सोचा कि बच्चा हाफिज कुरान तो है, छोटा बच्चा है, कहेंगे पढ़ो, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटा पढ़ो, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेटा पढ़ो, हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहर। हजरत ने कहा कहीं बच्चा पढ़ ना पाए तो बच्चे को सुबकी होगी, इसलिए हजरत कुरान सामने रखे, सोचा पहले देखकर पढ़ता कैसा है ये सुन तो लो। जब बच्चा सामने कुरान रखा तो हजरत पीर साहब को कभी देखता है, कभी अपने बाप को देखता है। जब पीर जुल्फ़िकार साहब ने कहा बेटा कुछ तो पढ़ो, तो बच्चे ने सर हिलाया, बच्चे ने सर हिलाया। हजरत बहुत हैरत ज़दा हुए, जो बच्चा नाज़रा कुरान पढ़ना नहीं जानता, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, ये हाफिज़ कुरान कैसे हो। जब बाप की तरफ देखा तो बाप मुस्कुरा रहा था। हजरत पीर साहब ने कहा माजरा क्या है, कहा हजरत ये देखकर कुरान पढ़ना नहीं जानता, बगैर देखे पूरे कुरान का हाफिज है। कहिए सुभान अल्लाह। बगैर देखे बच्चा पूरे कुरान का हाफिज है, पूरे कुरान का हाफिज है। हजरत पीर साहब को बड़ी हैरत हुई, कहा अच्छा ये बताओ बेटा पढ़ो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बच्चा पढ़ना फौरन शुरू कर दिया, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। फिर हजरत ने दूसरी जगह से सवाल किया, ज़बानी फिर पढ़ते जा रहा है, फिर पढ़ते जा रहा है। तीसरी जगह से सवाल किया, फिर बच्चा पढ़ते जा रहा है। तो हजरत पीर साहब खुश हुए कि हाँ ये बच्चा हाफिज कुरान है। हजरत पीर साहब ने कहा कि ये बताओ ये बच्चा 4.5 साल का कैसे हाफिज कुरान हो गया। बाप ने कहा बड़ी आसानी से बच्चा हाफिज कुरान हो गया। कहा इस तरीके से हुआ कि इसकी माँ हाफिजा है और कसरत से कुरान पाक तिलावत करती है। मेरी माँ और बंदों कान खोल करके सुनो, सबसे बेहतरीन मदरसा आपकी गोद है, आपका गहवारा है, सबसे बेहतरीन मकतब आपकी आंगन है। वो बच्चा बाप कहता है मेरा बेटा इस तरह हाफिज कुरान हुआ है कि इसकी माँ कसरत से कुरान पाक पढ़ा करती थी, खाना बनाती तो कुरान पढ़ती, रोटी बनाती तो कुरान पढ़ती, माँ क्या है चावल बनाती तो कुरान पढ़ती। बच्चा माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, तो माँ ने ये करामत देखा कि माँ पढ़ती है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, आगे बच्चा पढ़ता है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। माँ कहती है अल्लज़ी बारकना हौला, तो बेटा कहता है लिनुरियहु मिन आयातिना। बेटा आगे आगे पढ़ता है तो फौरन माँ कहती है बेटा आगे और पढ़ो और पढ़ो। बगैर माँ के एक हर्फ के पढ़ाए बच्चा 6 पारे का हाफिज़ कुरान था। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, बच्चों को माहौल चाहिए। मैं अपने गार्जियन से कहना चाहता हूँ, आप तमाम के तमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह सबके सर पर टोपी है, सब मुसलमान होकर बैठे हैं, साहिबे ईमान होकर बैठे हैं। याद रखिए अपनी औलादों को सब पढ़ाना चाहते हैं,
دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ ظالم ہیں، بچہ مظلوم ہے، بچہ مجرم ہو جاتا ہے۔ مجرم بچہ نہیں، مجرم باپ ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پڑھاتا تو ہے لیکن پڑھانے جیسا ماحول نہیں دیتا۔ ماں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ضرور ہے لیکن پڑھانے جیسا ماحول نہیں دیتا۔ باپ جیسے ہی شام ہوتا ہے فوراً موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے فلمیں دیکھنے، گانے دیکھنے، گپ مارنے، غیبت کرنے، دوسری غفلتوں میں۔ کبھی باپ یہ نہیں کہتا بیٹا آپ نے آج مدرسے میں کیا پڑھا، آپ نے آج اسکول میں کیا پڑھا، بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے کہاں سے کہاں تک پڑھا۔ اب یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر مجرم بیٹا ہے یا باپ؟ مجرم کون ہے؟ باپ۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے مجرم کون ہے؟ دیکھیے ابھی بھی بہت سارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، اتنا سمجھانے کے بعد بھی کہ یہاں پر قصور کس کا ہے؟ پھر سے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ مجرم کون ہے؟ ہاں، میں ان تمام ماں باپ سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اگر آپ بڑے ہیں عمر میں تو میں ایک چھوٹا ہونے کے ناطے بچے کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے تعلیم کا ماحول عطا کیجیے، تعلیم کا ماحول عطا کیجیے، دنیاوی تعلیم بھی سکھائیے، دینی تعلیم بھی سکھائیے، دونوں علوم سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو اجازت دی کہ اپنے بھائی سے علم سیکھے، وہ علم جو اپنے بھائی سے سیکھ رہا ہے۔ ماں عائشہ خدا کی قسم وہ کبھی بھی نبی کا علم نہیں ہو سکتا، اگر نبی کا علم ہوتا تو خاتم النبیین سے سیکھتی۔ وہ علم دنیاوی علوم ہے، وہ علم دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم کو سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں علم کو جاری ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا